السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ کسٹم، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے خفیہ اطلاعات پر مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے اسمگلنگ کے خلاف متعدد کامیاب آپریشن کیے ہیں، جس کے نتیجے میں بیرون ممالک سے ہوائی راستوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کی جانے والی اسمگلنگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ اندرون ملک زمینی راستوں کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اس ضمن میں تشکیل دی جانے والی منفرد حکمت عملی کے نتیجے میں اسمگلنگ مافیا کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ حالیہ کارروائیوں کا سب سے اہم اور خاص پہلو ملک کی تاریخ میں پہلی بار قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپس میں مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جانا ہے، جبکہ خفیہ معلومات کے بروقت تبادلوں نے بھی اسمگلنگ کا نیٹ ورک تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کے پیش نظر اسمگلرز نے ایک بار پھر اپنا طریقہ واردات تبدیل کرتے ہوئے اسمگلنگ کے لیے مسافر بسوں کا دوبارہ استعمال شروع کر دیا ہے، جبکہ ذرائع کا اس ضمن میں مزید کہنا تھا کہ حالیہ دنوں بلوچستان میں 95% اسمگلنگ بسوں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے کئی علاقوں تک مسافر بسوں کے ذریعے مسافروں کو لے جانے کے بجائے صرف اور صرف مختلف اقسام کا سامان ہی اسمگل کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے مسافر بسوں کی نشستوں کے نیچے اور دیگر جگہوں پر نہایت ہی مہارت سے خفیہ خانے بنائے جاتے ہیں، اور اس کام کے لیے مہنگے داموں ماہر کاریگروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ تشویشناک بات تو یہ ہے کہ مسافر بسوں کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل جیسی آتش گیر اور خطرناک اشیاء بھی اسمگل کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کی جانے والی مسافر بسوں کے حادثات کے باعث درجنوں مسافر زندہ جل کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ کوئٹہ سے موصول شدہ اطلاعات کے مطابق مسافر بسوں کے بیشتر مالکان اور ڈرائیور اسمگلنگ مافیا کے سہولت کار بن چکے ہیں، اور یہ مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ ایران آنے اور جانے والے زائرین کی بسوں کو بھی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں رابطہ کرنے پر کسٹم کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ اسمگلرز ممنوعہ سامان کی ترسیل کے لیے 2 راستوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ گوادر سے بدریہ کوسٹل ہائی وے یومیہ 50 سے 60 بسیں کراچی میں داخل ہوتی ہیں، جن کے بیشتر مالکان اور ڈرائیور اسمگلنگ مافیا کے سہولت کار ہیں۔ مذکورہ بسوں کے ذریعے ہر روز بڑی مقدار میں خوردنی تیل، خشک دودھ، قالین اور کمبل سمیت دیگر اشیاء کراچی اسمگل کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ سے یومیہ کراچی آنے والی مسافر بسوں اور کوچوں کی کل تعداد 250 سے 300 کے درمیان ہے، جن کے ذریعے غیر ملکی کپڑا، چھالیہ، الیکٹرانکس کا سامان اور دیگر اشیاء پہلے کراچی اور پھر ملک کے دیگر حصوں تک اسمگل کی جاتی ہیں۔ مذکورہ آفیسر نے مزید بتایا کہ کوئٹہ اور گوادر سے تعلق رکھنے والے محنت کش، طالب علم اور علاج و معالجے کی غرض سے آنے والے مریض سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز کراچی کا رخ کرتے ہیں، جبکہ ہر بس کا مالک یا ڈرائیور اسمگلنگ میں ملوث نہیں ہوتا ہے۔
تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کوئٹہ اور گوادر سے آنے والی زیادہ تر بسوں کے مالکان اور ان کے ڈرائیور اسمگلروں کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ المحمود اور ارباز کوچ سروس سمیت کئی بس مالکان کا تمام تر انحصار صرف اور صرف سامان کی اسمگلنگ پر ہی ہے، جس کے باعث ملک بھر کی چیک پوسٹوں پر ان کی گاڑیوں کی کئی گھنٹے طویل چیکنگ معمول بن چکی ہے۔ اس صورتحال سے باخبر مسافر مذکورہ کمپنیوں کی بسوں میں سفر کرنے سے مکمل طور پر گریز کرنے لگے ہیں، جبکہ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی ان گاڑیوں میں سفر کرنے والے بیشتر مسافر مفت سفری سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا ان سے بہت ہی کم کرایہ وصول کیا جاتا ہے تاکہ گاڑیوں کی طویل چیکنگ پر اعتراضات نہ کیے جا سکیں۔ اطلاعات کے مطابق اسمگلنگ کی غرض سے ایک بار پھر مسافر بسوں کا استعمال شروع کیے جانے کی اطلاعات پر کوسٹ گارڈ، رینجرز اور پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے بس اڈوں کی نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ واضح رہے کہ اسمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان حکومت نے مسافر بسوں اور کوچوں میں ٹریکنگ سسٹم کی تنصیب کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اس منصوبے پر تاحال عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا، جس کے باعث اسمگلروں کے حوصلے ایک بار پھر بلند ہو چکے ہیں اور وہ بے دریغ اسمگلنگ کے سامان کی ترسیل کے لیے ایک بار پھر مسافر گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ تجارت نیوز کی جانب سے اسمگلروں کے نئے پینترے کے بارے میں تیار کی جانے والی خصوصی رپورٹ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے۔ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے۔ ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔